یہ کہانی لاہور کے ایک پرانے علاقے کی ہے جہاں پرانا وقت تھم سا گیا ہے۔ وہاں ایک خستہ حویلی ہے جو برسوں سے خالی پڑی تھی۔ محلے والے کہتے تھے کہ حویلی میں کچھ ہے، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ پھر ایک دن ایک نوجوان کرایہ دار حمزہ اس حویلی میں آ کر رہنے لگا۔ وہ ایک آرٹسٹ تھا، سکون کی تلاش میں آیا تھا اور ایسی افواہوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ پہلے دن سب کچھ نارمل رہا۔ حویلی پرانی ضرور تھی لیکن خوبصورت تھی۔ بلند چھتیں، لکڑی کے فرش اور دیواروں پر پرانے طرز کی پینٹنگز۔ مگر پہلے ہی دن کو عجیب سا شور سنائی دیا، جیسے کوئی آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ رہا ہو۔ حمزہ نے سوچا کہ شاید چوہے یا بلی ہوگی۔ اگلی رات جب وہ سونے لگا تو اچانک دروازہ خود بخود کھٹک کھٹک کرنے لگا۔ وہ اٹھا، دروازہ کھولا، باہر کوئی نہیں تھا۔ وہ ہنسا، پاگل ہو گیا ہوں شاید، اور واپس آ کر سو گیا۔ تیسرے دن حمزہ نے حویلی کی صفائی شروع کی۔ ایک کمرے میں ایک بڑا سا پرانا آئینہ ملا، دھندلا اور دھول سے بھرا ہوا۔ اس نے کپڑا لیا اور صاف کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی آئینہ صاف ہوا، حمزہ کو آئینے میں اپنے پیچھے ایک عورت کی جھلک نظر آئی۔ وہ فوراً موڑا، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اگلے ہی لمحے آئینے پر ایک دھندلا سا ہاتھوں کا نشان ابھر آیا، جیسے کسی نے اندر سے چھوا ہو۔ حمزہ پریشان ہو گیا، مگر پھر خود کو سمجھایا یہ صرف میرا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ چند دن بعد حمزہ کو حویلی کے تہہ خانے میں ایک پرانی ڈائری ملی۔ اس پر گرد جمی ہوئی تھی اور کچھ صفحے پھٹے ہوئے تھے۔ ڈائری میں لکھا تھا، میرا نام زینب ہے، میں اس حویلی میں قید ہوں، مجھے کوئی نہیں سنتا، میں مر چکی ہوں مگر یہاں سے جا نہیں سکتی۔ حمزہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ہر صفحہ درد، اذیت اور قید کی کہانیوں سے بھرا تھا۔ زینب نے آخر میں لکھا، جو بھی یہ ڈائری پڑھے، آئینے کی طرف مت دیکھنا، وہاں صرف تمہارا عکس نہیں ہوتا۔ اس رات حمزہ کو نیند نہیں آئی۔ ہر طرف خاموشی تھی، لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی کمرے میں ہے۔ اچانک آئینے میں دوبارہ وہ عورت دکھائی دی۔ اس بار صاف نظر آئی، سفید لباس، بکھرے بال اور آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ حمزہ چیخا، مگر آواز نہیں نکلی۔ عورت نے آئینے سے ہاتھ بڑھایا اور آئینہ ٹوٹ گیا۔ حمزہ بے ہوش ہو گیا۔ جب محلے والوں نے صبح حویلی سے چیخوں کی آواز سنی تو پولیس بلائی گئی۔ اندر جا کر دیکھا گیا کہ حمزہ فرش پر پڑا ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں مگر زندہ نہیں تھا۔ اس کے آس پاس شیشے کے ٹکڑے تھے اور خون سے لکھا ہوا تھا، مجھے آزاد کر دیا مگر اب تم سب کو بھی ساتھ لے جاؤں گی۔ اس دن کے بعد وہ حویلی دوبارہ خالی ہو گئی۔ کوئی وہاں جانے کی ہمت نہیں کرتا، مگر بعض راتوں کو جب ہوا رک جاتی ہے اور خاموشی چھا جاتی ہے، لوگ حویلی کے اندر سے کسی عورت کی آہستہ آہستہ رونے کی آوازیں سنتے ہیں، اور کبھی کبھار آئینے خود بخود ٹوٹ جاتے ہیں۔